بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے 100 پیاز کھا لیے لیکن ابھی 100 جوتے کھانے کا پلان باقی ہے۔ ذلت، رسوائی اور شرمندگی کی بھی اور داستانیں رقم ہونی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور انہوں نے وزیر اعظم سے مل کر اجازت لے کر مولانا کو منایا ہے۔ کس بات پر؟ کہ جی اب متفقہ طور پر لے کر آئیں گے آئینی ترامیم جس پر سب کا اتفاق ہوگا۔ اب اتنی بات کر کے انہوں نے اپنے نمبر بنانے کے دیکھیے ہم نے تو منا لیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، لیکن نہیں جناب، نہیں۔ کون سی ترامیم پر فضل الرحمان صاحب کو بنائیں گے؟ یہ اصل بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کے جو قانونی آئینی ماہر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، JUI کے رہنما بھی ہیں، وکیل رہنما بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ابھی آئین میں سے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 یعنی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے حوالے سے اور ہائی کورٹ کا اختیار کہ بنیادی انسانی حقوق کو نافذ کرنے کے لیے وہ سو موٹو لے سکتی ہے یا احکامات جاری کر سکتی ہے، اس کے حوالے سے جو حملے تھے ہم نے تو وہ نکلوائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ نکلوا کر بھی جو چیز آئی وہ اتنی خطرناک تھی کہ فضل الرحمان صاحب پھر نہیں مانے۔ اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں متفق ہو کر آئیں گے، اب متفق کن چیزوں پر ہوں گے، ہو بھی سکیں گے نہیں، اور جن چیزوں پر متفق ہوں گے وہ بڑے گھر میں منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ اصل سوال ہے۔ کیونکہ ان کو تو کہہ دیا گیا تھا، ان کو تو بتایا بھی نہیں گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس آپ نے اس کو منظور کرنا ہے۔ کیونکہ یہ خبر آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے ان پر اور بڑے شدید غصے میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بندے پورے کر کے دیے۔ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ادھر ادھر کیے، جو بھی ہوا، جس پر اسد قیصر کہہ رہے جی 7 بندے ہمارے بھی غائب ہیں، سارا کچھ ہے، ہم نے آپ کو بندے جس طرح بھی تھا کر دیے تھے، پھر بھی آپ نہیں کروا سکے پاس، تو پھر کیا حال ہے آپ کا؟ اب فیصل واڑہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نکمے، نااہل اور یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جناب اب معاملہ گیا ہے لٹک، اور اب شہباز شریف جا رہے ہیں امریکہ، وزیر اعظم صاحب امریکہ پرواز کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں اب وہ امریکہ جا کر صاحب بہادر کو بنانے کی کوشش کریں گے کہ ادھر سے آپ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے جو بائیڈن صاحب، ادھر سے ہمارا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، تو ادھر ٹرمپ پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی۔ اب عمران خان بھی کہتے ہیں مجھ پہ 2-3 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، وہ ٹرمپ بھی کہے گا، اور ٹرمپ کے آنے پر مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، چین کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو نومبر میں فون آئے گا آپ سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ نومبر سے پہلے امریکہ بھی جا رہے ہیں۔ ویسے آپ نے بھی دیکھا ہے جو حکومت جا رہی ہو اس وقت کہاں دورے کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کو کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اب نومبر میں الیکشن ہے اور ابھی شہباز شریف صاحب بھاگے جا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہی کچھ ہوگا، تو ہنوز دلی دور است، ابھی تو پتہ نہیں اب اتنے دن میں کیا ہو جائے گا، کب اتفاق ہوگا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ کیا باتیں ہوں گی، کیا بنے گا۔ کیونکہ ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے JUI کے الیکشنز پر بھی الیکشن کمیشن نے ان سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے یا نہ کروانے کے بارے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ تحریک انصاف تو تھی ہی، فضل الرحمان صاحب کو بلا لیا گیا، آئیں جی آپ بھی پیش ہو جائیں۔ یہ حالات ہیں۔ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر سے پیغام آ گیا ہے، سب کے لیے ہے، چاہے فضل الرحمان ہو، بلاول ہو، سب کے لیے، کہ اصل کہانی کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ساری آئینی ترامیم صرف مجھے جیل میں رکھنے کے لیے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ سوچئے آئین بدلا جا رہا ہے صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے، ایک شخص کے خوف سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 18ویں ترمیم اس لیے پاس کروائی تھی کہ مجھے اب تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے دیا جائے گا، تو وہ شک جو ہے انہوں نے منوا لی تھی کہ جی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پر جو پابندی ہے اس کو ہٹا دیں تو میں 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو یہ ایک شخص کے لیے کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے، یہ یہی کرتے ہیں، کبھی ایک شخص کے حق میں اور کبھی ایک شخص کے خوف میں، یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پورا ملک اور اس کا آئین، اس کا تیا پانچا کرنے جا رہے تھے لوگ، اور اس میں ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ اب سارا پروگرام فی الحال تو کینسل ہو گیا، اور یہ سب سے خطرناک وار تھا پاکستان کے آئین پر، پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے سسٹم پر۔ صدیاں لگتی ہیں کہ کسی قوم کو، ملک کو، کہ ایک اسٹیبلشڈ سسٹم وہاں پر بن جائے۔ امریکہ میں بھی بڑی سول وارز ہوئیں، بڑا کچھ ہوا۔ برطانیہ کا آپ دیکھیے کیا ہوتا رہا، ابھی بھی وہاں انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لکھا ہی نہیں ہوا، بس وہ ان کے ایک اخلاقیات جو بھی وہ کہتے ہیں اس پر مبنی ہے۔ ہم نے اتنے دھکے کھائے، ہمارا آئین ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ ملک آزاد ہو گیا تب نہیں آئین بنا، اس کے بعد کافی عرصہ لگ گیا، پاکستان میں کئی حادثات ہو گئے، ایک آئین بنا فارغ، دوسرا آئین بنا فارغ، پھر جا کر 1973 کا آئین بنا، اس میں بھی بڑے مسائل ہوئے، لیکن کم از کم اس پر اتفاق تو ہوا رہا تھا، کسی بھی طرح واپس آیا۔ انہوں نے اس کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اپنے نانا کے ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے ہوئے آئین کو دفن کرنا چاہتے تھے، اور یہ آئین کب بنا؟ 1973 کا، جب ہم 2 لخت ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے ملک کے، بنگلہ دیش بن چکا تھا، تب جا کر اتنا بڑا نقصان، کسی ملک کے لیے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ آدھا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد جا کر ہم متفقہ آئین لا سکے ہیں جو چلے اب تک چل رہا تھا، اور یہ اس کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے تب سے لے کر اب تک۔
اتنی ترامیم نہیں ہوئی جتنی یہ ایک دفعہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں یہی تھا بنیادی انسانی حقوق ختم کر دو، کسی کو لاپتہ کرنا ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی، ججز کی اوقات ایک پٹواری جتنی کر دو، جہاں مرضی اس کو ٹرانسفر کر دو اگر وہ نہیں بات مان رہا. یہ سب کچھ جناب پلانز میں تھا. اچھا، اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے، اس کو بھی منانا ہے، اور اس لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اور اس لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گھبرائے نا اپوزیشن، ہم لے کر آئیں گے، آئینی ترامیم تو آئیں گی، چلیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے بھی تو آپ یہی کہہ رہے تھے، سب کو اکٹھا کر لیا تھا، بلا لیا تھا. فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ دباؤ میں نہیں آئے. شاہ محمود قریشی، اب آپ یہ دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی زیر حراست ہوتے ہوئے بھی مولانا فضل الرحمان کو بھی شاباش دے رہے ہیں، لیکن ساتھ بلاول کے لیے بھی پیغام ہے کہ جی تم نے اپنے نانا کے آئین کو دفن کیا. بلاول بھٹو، آپ نے اپنے نانا کے آئین کو دفن کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی، مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ دباؤ میں نہیں آئے. شاہ محمود قریشی، اور شاہ محمود نے ایک عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارا ہے بہرحال. اور جی الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری کر دیے. اوئے ہوئے، الیکشن کمیشن غصے میں آیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 18 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی. اب مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں جی بیرسٹر گوہر رؤوف حسن کو ہم نے نوٹس جاری کر دی ہیں، لیکن ان کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور سنیے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو ایکسٹینشن دینے کے راستے میں تحریک انصاف رکاوٹ تھی اور فضل الرحمان صاحب رکاوٹ بنے، تو لہٰذا اب یہ تو نوٹسز تو آنے تھے. تو یہ بڑا ادارہ جو آئینی ادارہ ہے، جی ہم خود ادارہ ہیں، سپریم کورٹ کے ہمانے، اس پہ بھی اندر کی خبر سن لیجئے. وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، وضاحت کے بعد بھی مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، یعنی الیکشن کمیشن، اور اس کا خیال تھا کہ آج چیف الیکشن کمشنر کو اس کے بدلے ایکسٹینشن مل جائے گی، تاحیات ہی مل جائے گی، جس طرح کی آئینی ترامیم ہونے جا رہی تھیں. تو اب انہوں نے نمک حلالی کرنی ہے اپنی طرف سے، تو اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بڑھ جائیں گے، سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننے پر بڑھ جائیں گے. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، اور چند دن آپ دیکھیے گا اس میں یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. پنجاب سے بڑی خبر آئی ہے جی. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے لاہور مینار پاکستان میں 21 ستمبر کا جلسہ کرنے کے لیے این او سی کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اور ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ نے کہاں اجازت دینی ہے، پھر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور امید ہے کہ اب عدالتوں کو تو ہوش آئے گا کہ یہ وہ حکومت ہے جو آپ کو ہی ختم کرنے جا رہی تھی، آپ کا ہی گلا کاٹنے جا رہی تھی، آپ کے ہاتھ کاٹنے جا رہی تھی، انسانی حقوق کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی. تو اب آپ انسانی حقوق کی حفاظت تو کریں. تو دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ یا جس عدالت میں بھی چیز جائے گی، کیونکہ انہوں نے اجازت تو دینی نہیں، کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے واپسی تک اب مؤخر ہو گیا ہے، اور 21 تاریخ کا غالباً ان کا کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ جائیں گے، اور دیکھتے ہیں اس کے بعد جب آئیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے. عمران خان کا آئینی ترمیم پر رد عمل سامنے آیا ہے. آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں. نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. آئینی ترامیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے. حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا. رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا. نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا. یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے. ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. یعنی چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ اختیار لے رہے تھے سپریم کورٹ سے کسی جماعت پر پابندی کا، اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے آئین میں تبدیلی کر کے، کیونکہ کسی جماعت پر پابندی لگانی ہے تو کابینہ کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ جانا تھا. تو یہ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگانا چاہتے تھے، وہ بھی چیز بڑھ گئی اب. اچھا، اور ایک کرتے تو عدم استحکام اور آنا تھا. عمران خان کہتے ہیں ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے. اشرافیہ کا انٹرسٹ اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہیں. عمران خان تو یہ تو خواجہ آصف نے کہا تھا نا، یہ اکتوبر میں ہم فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ سسٹم کی گارنٹی قاضی فائسہ ہیں، اس لیے آئینی عدالت بنا کے اس کا سربراہ قاضی فائسہ کو لگانا تھا اور سپریم کورٹ کو اس کے انڈر لے آنا تھا. اور پھر یہ کہ جی الیکشن فراڈ جو ہوا ہے وہ کھل ہی نہ سکے کبھی. اب ان کو ڈر ہے کہ وہ الیکشن فراڈ سارا کھل جائے گا، فارم 45 سامنے آ جائیں گے. ٹریبونلز کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے، وہاں آزاد ججز لگ رہے تھے، ریٹائرڈ ججز کو بھی لگانا چاہ رہے تھے، تو الیکشن کمیشن سارے ملے ہوئے ہیں. تو اب وہ سارا کھیل کھل جائے گا. اسی لیے آئینی ترامیم آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، وہ سارے لوگ جو 8 فروری کے الیکشنز دھاندلی ملوث تھے ان سب کو آگے لے جایا جا رہا تھا تاکہ وہ کنٹینیو کریں. اور وہ سارا پروگرام تو اب کینسل ہو گیا، کاٹا لگ گیا، فارغ ہو گیا ہے. اور حکومت پر بھی لگتا ہے کہ فی الحال کاٹا لگ گیا کہ یہ بہت ناکام ہے، یہ اتنا سا کام نہیں کر سکے.
اور ہمارے لیے بھی بدنامی اور اپنے لیے بھی رسوائی سمیٹی ہے اور کچھ نہیں. کتنی بڑی ان کو شکست ہے. یہ پچھلے 2.5 سال جب سے یہ مسلط ہیں ملک پر، تب سے لے کر اب تک یہ سب سے بڑا ان پر زوال اور سب سے بڑی شرمندگی ان پر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی، جنہوں نے یہ تو قبول کر لیا کہ وہ جعلی جیت پر تقریر کر دیں، لیکن اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ اس پر بیان بھی نہیں دے سکے اور منہ چھپا کر نکل گئے ناراض ہو کر. اللہ حافظ.